کی فرضیت اہمیت کے اوپر بات کی جاتی ہے تو سورۃ البقرہ کی یہ آیت اکثر ہمیں اپنے کانوں کا حصہ یا اپنی کتابوں کا حصہ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس میں اللہ رب العزت ان روزوں کی فرضیت کے حوالے سے ہمیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے جمعے بھی میں یہاں ایک بات بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی تخلیق، اس کے بنائے گئے طور طریقے، اس کے بنائے گئے قوانین، یہ کچھ بھی بے مقصد بلا وجہ بلا جواز نہیں ہوتے۔ یقینی طور پر اللہ کا جو دین ہے، اللہ کے جو قوانین ہیں، اللہ کے جو طور طریقے ہیں، ہر ایک عمل کا، ہر ایک تخلیق کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب ہم پر روزے فرض کیے تو یہ نہیں کہا کہ یہ روزے ہیں ان کو رکھ لو تمہیں ثواب ملے گا، تم نیکوکار بنو گے، نہیں، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ لا کر جوڑ دیا، اور وہ مقصد ہمیں سمجھایا تو ایک لفظ کے اندر ہے، لیکن جب آپ اس ایک لفظ کو کھول کر اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ پورا کا پورا ایک لائف کا سٹائل ہے، ایک پورا کا پورا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں مجھے یہ حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ روزے رکھو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور بھائی کیوں کیے گئے تھے؟ کیوں کیے گئے تھے؟ تم اس میں کھاؤ گے، پیو گے، دوسروں کو کھلاؤ گے، پلاؤ گے، یہ سارے کام بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو اس کا مین مقصد ہے، اصل مقصد ایک بیان کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تمہارا جو لائف سٹائل ہے، جو ہر جگہ اپنے آپ کو گھساتا پھرتا ہے، جو ہر اس فعل کے اندر بھی اپنے آپ کو شامل کر دیتا ہے کہ جو رب کو پسند نہیں، اس لائف سٹائل سے تم بچ جاؤ گے جو ہر قسم کے گناہ میں، معصیات میں، برائی میں، دھوکے میں، ہر قسم کی گندگی کے اندر خود کو شامل کر رہا ہوتا ہے۔ تم اس لائف سٹائل سے خود کو نکال کر تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور تقوی کی ڈیفینیشن کیا بتاتے ہیں؟ تم نے ایک کپڑا پہن رکھا ہو بالکل نرم ملائم ململ سا، اور اس کے بعد تم جھاڑیوں سے گزرو تو جس طرح اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر تم ان جھاڑیوں میں سے گزرو گے، بالکل اس دنیا کی زندگی سے خود کو سمیٹ کر گزارنا تقوی ہے۔ یہ مقصد بیان کیا رمضان کا، یہ مقصد بیان کیا رمضان کا۔ رمضان کے اندر اللہ رب العزت ہماری ٹریننگ کرواتے ہیں، اور ٹریننگ کے ایام یقینی طور پر سخت ہوتے ہیں تاکہ ٹریننگ کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں وہ آسان گزریں۔ اس سختی کے اندر حلال کو بھی اللہ رب العزت ہم پر حرام کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں روک دیتے ہیں، ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے، ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے، اور ہمیں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں کہ جو مجھے زندگی میں عمومی طور پر نہیں کرنے چاہیے، لیکن میں اس کام کا حصہ بننے سے خود کو نہیں روک پا رہا ہوتا۔ تو یہ خود کو روکنے کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس طریقے سے، اس انداز کے ساتھ جب آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو تتقون کی لسٹ میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ یقینی طور پر یہ ایک وہ شاندار مہینہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم تقوی اختیار کرنے والے بن سکتے ہیں۔ لیکن یقین جانے کہ جب رمضان کی بات شروع ہوتی ہے، اور جب بات شروع ہوتی ہے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے، ایک بڑا زبردست قسم کا ماضی ہے، اور وہ ماضی ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے تھے، اور یہ وقت تھا سن 2 ہجری کا، جس وقت کے مسلمانوں پر روزے فرض ہوئے تھے، اور اس وقت مسلمان تقوی اختیار کرنے کی پریکٹیسز کر رہے تھے۔ آج جب ہم رمضان دیکھتے ہیں نا، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں اے سی چلنا چاہیے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے دسترخوان بہت وسیع ہونے چاہیے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے گھر پر کوئی نہ چھیڑے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ میری نیند دن میں ہو جائے،
پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرا روزہ بڑے سکون کے ساتھ گزرنا چاہیے، مجھے روزہ نہ لگ جائے، مجھے پیاس نہ لگ جائے، مجھے بخار نہ ہو جائے، مجھے ہر قسم کی تھکاوٹ سے خود کو بچانا ہے، مجھے بڑے محتاط اندازے کے ساتھ جو ہے وہ بھوک پیاس کا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ آج ایک 1445 ہجری کا رمضان ہے جو میرے لائف اسٹائل سے چلتا ہے، اور ایک وہ رمضان ہے کہ جو صحابہ پر اتارا گیا تھا سن 2 ہجری کے اندر، بخار کی تپش کی بالکل ایک لہر تھی صحابہ کے اوپر، کمزور تھے، پہلی مرتبہ روزہ رکھ رہے تھے، اور اس رمضان کے اندر اللہ رب العزت بدر جیسی آزمائش مسلمانوں کے اوپر نازل کرتا ہے۔ بدر جیسی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے، واللہ پڑھیں کبھی تفصیل کے ساتھ۔ آپ جب اس آزمائش کو، اس وقت کو، آپ بدر کی جنگ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے سبق دکھائی دیتے ہیں، بہت سارے سبق دکھائی دیتے ہیں، اور ان سبق کے ساتھ آپ کو ایک بہت بڑا فرق اپنی زندگی میں اور صحابہ کے زندگی کے اندر دکھائی دے گا، بہت بڑا فرق دکھائی دے گا۔ فرق کیسا دکھائی دے گا؟ فرق کیسا دکھائی دے گا؟ مدینہ میں تھے نا مسلمان، مدینہ میں تھے مسلمان، مدینہ سے بدر گئے تھے، بدر جانے کے لیے ان کے پاس کوئی بڑی زبردست قسم کی گاڑیاں تھیں، سواریاں تھیں، زبردست قسم کا ماحول تھا، صرف رات میں سفر کرتے تھے، بڑا زبردست قسم کا موسم تھا، بڑا زبردست قسم کے ان کے پاس آلات تھے، ہتھیار تھے، جنگجو تھے۔ کیا چیز تھی؟ آپ یقین کریں جب آپ پڑھیں گے تو چند گھوڑے اور 17 میرا خیال ہے کوئی اونٹ، اس طرح کی کوئی آپ کو تعداد ملے گی، 2 گھوڑے 17 اونٹ، اور اس سے زیادہ آپ کو سواری دکھائی نہیں دے گی، بہت ہی زیادہ کمزوری کی حالت میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ اور کتنا سفر طے کر رہے ہیں؟ 2 کلومیٹر نہیں ہے، 4 کلومیٹر نہیں ہے، 5 کلومیٹر نہیں ہے، کوئی 10-20 کلومیٹر نہیں ہے، تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر ہے جو روزے کی حالت میں مدینہ سے بدر کے میدان تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ یقین جانے میں جب پڑھتا ہوں نا بدر کی تاریخ، اور اگر پڑھتا ہوں روزے کی حالت میں، تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ایک ناکام مسلمان سمجھتا ہوں کہ آج اگر مجھ پر یہ آزمائش ہو تو یقینی طور پر میں گھر پہ بیٹھ کر اپنے روزے کو گزارنا پسند کروں گا۔ میں پسند کروں گا کہ مجھ پر میرا پنکھا بند نہ ہو، میں پسند کروں گا کہ میرا کمرہ ٹھنڈا رہے، میں پسند کروں گا مجھے کوئی کام کرنے کے لیے نہ بولے ابھی میرا روزہ ہے، میں پسند کروں گا مجھ سے کوئی نہ الجھے، مجھے کوئی کام کرنے کا وزن، کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے، میرا روزہ ہے، میں غصہ کر جاؤں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں ہر قسم کی آسائش اپنی زندگی کا حصہ بنانا پسند کرتا ہوں، میں اے سی چلا کر رہنا پسند کرتا ہوں، میں زبردست قسم کی افطاری، اس میں کیا کیا لوازمات ہوں گے اس کی ٹینشن کے ساتھ روزے کا آخری حصہ گزار رہا ہوتا ہوں کہ مجھے افطار کے دسترخوان پہ یہ کھانا ہے، افطار کے دسترخوان پر یہ کھانا ہے، افطار کے دسترخوان پر یہ کھانا ہے، میں ان ساری چیزوں کی فکر کر رہا ہوتا ہوں۔ لیکن یقین جانے جب میں دیکھتا ہوں صحابہ کی زندگی کو، ان کی فکریں کچھ اور تھیں، ان کے مسائل کچھ اور تھے، ان کی ترجیحات کچھ اور تھیں، وہ سفر کر رہے ہیں، اور سفر کرتے ہوئے جب آپ ان صحابہ کا رد عمل دیکھیں گے، سفر کرتے ہوئے جب آپ ان کی سوچنے کا انداز دیکھیں گے، آپ جب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے پائیں گے، آپ جب ان کا مکالمہ پڑھیں گے، تو یقین جانیں جب آپ یہ ساری کی ساری چیزیں پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، آپ کو بہت بڑا فرق اپنے ایمان میں اور صحابہ کے کردار میں، ان کے ایمان میں آپ کو بہت بڑا ایک فرق دکھائی دے گا، بہت بڑا فرق دکھائی دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جاتے ہیں اور صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ جی مشورہ دیں کیا کریں، مشورہ دیں کیا کریں۔ یقین جانیں آپ صحابی کے جواب سنیں، ایک صحابی کا جواب سنیں اور خود کو اپنے آپ کو اس پلڑے میں رکھ کر موازنہ کریں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، صحابی جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کو موسیٰ کی قوم والا جواب بالکل بھی نہیں دیں گے، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم وہ جواب بالکل نہیں دیں گے جو موسیٰ کی اس کو قوم نے دیا تھا، ہم بالکل بھی اس انداز سے آپ کو رسوا نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے تو جا تیرا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے، آپ آگے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ او بھائی کتنے طاقتور تھے اللہ کے نبی، ان کے پاس کتنے زیادہ ہتھیار تھے، کتنے زیادہ لوازمات تھے، ٹریننگ کتنی تھی، تجربہ کتنا تھا، مہارت کتنی تھی، اسلحہ کتنا تھا، افواج کتنی تھی، تعداد کتنی تھی، او کتنے سارے لوازمات تھے کہ جس کے ساتھ صحابہ بڑے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ قدم بہ قدم ملیں گے، آپ سے آگے بڑھ کر چل کر جو ہے وہ کافروں کا سامنا کریں گے،
آج جب میں ایک کیفیت دیکھتا ہوں تو یقین جانے میں اپنے آپ کو صحابہ کے انداز پر نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ بنی اسرائیل کے انداز پر پاتا ہوں، بنی اسرائیل کے انداز پر پاتا ہوں۔ کیسے پاتا ہوں؟ کیسے پاتا ہوں؟ آج دیکھ لیں، آج دیکھ لیں کفر اور اسلام کی جنگ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان آپ کو دکھائی دے گی۔ آپ کو دکھائی دے گا حق جو ہے وہ کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ آپ کو دکھائی دے گا کفار بڑے بڑے اسلحے کے ساتھ، بہت بڑی فوج کے ساتھ، بہت زیادہ مہارت کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، بڑے زبردست قسم کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، ہر قسم کے بڑے بڑے جو ہے سردار، بڑے بڑے آج کے دور کے ابو جہل، ان سب لوگوں کے ساتھ آج کفار جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑا ہے۔ مسلمان دیکھ لیں فلسطین کے، ننھے ہیں، معصوم ہیں، نہتے ہیں، بالکل سمجھ لیں بے یار و مددگار ہیں، بے سہارا ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اسلحہ کوئی نہیں، تعداد کوئی نہیں، لوازمات کوئی نہیں، کوئی تجربہ نہیں، کوئی مہارت نہیں، لیکن آج کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو بالکل وہ مناظر دکھائی دیں گے واللہ جو بدر کے میدان میں دکھائی دیں گے۔ لیکن آج جب میں بحیثیت پاکستانی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو تماشائی سے زیادہ مجھے اپنی اوقات دکھائی نہیں دیتی۔ میں دور بیٹھ کر تماشے دیکھ رہا ہوں، میرا کردار کوئی نہیں، اور جب دور بیٹھ کر تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں تو یقین جانے اس تماشے کے اندر بھی میری باتیں کیا ہوتی ہیں کہ جب اتنی طاقت نہیں تھی، اسرائیل سے پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ مروا لیے نا اپنے ہزاروں۔ میں اتنی دور بیٹھ کر باتیں کر رہا ہوتا ہوں کہ جب اتنی زیادہ کوئی اسلحہ نہیں تھا، اتنی زیادہ طاقت نہیں تھی، ان کا سامنا کر نہیں سکتے تھے، تو ان کے ہاتھوں استعمال ہو کر اس جنگ میں کودنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر مسلمان کمزور حالت میں کفار کے سامنے ڈٹ نہیں سکتا، اگر مسلمان کمزور ہو، نہ تجربہ کار ہو اور کفار کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی اس غلطی کی ابتدا بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان سے کی تھی۔ نہیں تھا کچھ بھی ہاتھ میں، نہ اسلحہ تھا، نہ تجربہ تھا، نہ بڑے بڑے جنگجو تھے، نہ کوئی بہت زیادہ بڑا سامان تھا، نہ بہت زیادہ وسائل تھے، نہ بہت زیادہ مجاہدین تھے، اور کچھ نہیں تھا۔ رب پر اعتماد تھا، رب کے دین کی بقا کے لیے، رب کی رضا کے حصول کے لیے میدان میں اترے تھے، اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، اور اس پیش کرنے کے بعد رب کے حضور ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہ جو کچھ تھا تیرے سامنے لا کر رکھ دیا ہے، اب نصرت بیچنا جو ہے وہ تیرا کام ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس کی یہ تاریخ ہے، میں ان صحابہ کے کردار کا زبردست طریقے سے تقلید اور نقل کرنے والا ہوں، لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں تو یقین جانے مجھے اپنے کردار میں بنی اسرائیل دکھائی دیتا ہے۔ مجھے وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے موسیٰ کو کہا تھا کہ فلسطینیوں تم لڑو، تمہارے ساتھ تمہارا رب لڑے گا، ہم یہی کھڑے ہیں، ہم یہی کھڑے ہیں، ہم پر کوئی آفت نہیں آنی چاہیے۔ میری معیشت کا مسئلہ ہے، میری معاشرت کا مسئلہ ہے، میرے گھر بار کا مسئلہ ہے، اور میرے ملک کے قوانین ہیں، میری ضرورتیں ہیں، میری مجبوریاں ہیں۔ اس لیے آج دنیا کے اس عظیم ترین جہاد کا میں تمہارے ساتھ حصہ نہیں بن سکتا، اور یقین جانو ہم جہاد کا حصہ بن کیوں نہیں سکتے؟ ایک وجہ ہے کہ موت کا ڈر ہے، خاتمے کا ڈر ہے۔ لگتا ہے جہاد کا حصہ بنیں گے تو میری معیشت ختم ہو جائے گی، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میرا معاشرہ ختم ہو جائے گا، میرا ملک ختم ہو جائے گا، جبکہ میرا رب جہاد کو خاتمے کا نہیں زندگی کا باعث قرار دیتا ہے۔ جہاد میں شہید ہونے والا مرتا نہیں، منع کیا میرے رب نے، وہ زندہ ہے۔ جہاد کے ساتھ حکومتیں زندہ ہوتی ہیں، جہاد کے ساتھ معاشرے زندہ ہوتے ہیں، جہاد کے ساتھ معیشتیں بڑھتی پھیلتی پھولتی چلی جاتی ہیں، جہاد کے ساتھ عزتوں کی بحالی ہوتی ہے، جہاد کے ساتھ رعب، دبدبہ، حکمرانیاں اللہ رب العزت مسلمانوں کو عطا کرتے ہیں۔ آج جہاد چھوڑتے ہیں، یہ ساری چیزیں کفار چھین کر لے جاتے ہیں، نہ عزت پلے بچتی ہے، نہ حکمرانی پلے بچتی ہے، نہ رعب دبدبہ پلے بچتا ہے۔ آج آپ دنیا کا جائزہ لیں، بڑے بڑے مسلمان ملک ہیں، یقین جانے پیسے کی ریل پیل ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑا خزانہ ہے، بڑی مال و دولت ہے، بڑے امیر کبیر ہیں، سارا کچھ ہے، جہاد کوئی نہیں، غیرت ایمانی کوئی نہیں، پلے کچھ بھی نہیں، ٹکے کی عزت نہیں،
ٹکے کی عزت نہیں ہے دنیا کی، ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، دنیا کی نام میں نام ملانی پڑتی ہے، دنیا کی کسی بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فلسطین کے ایک چھوٹے بچے جتنی حیثیت آج اپنی نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم صحابہ کی صفوں سے نکل کر یقین جانے آج میں جا کر کھڑا ہو گیا ہوں اس صف کے اندر کہ جو صف رب نے ناپسندیدگی کی صف بنائی تھی، وہ صف جو رب کے غضب کے حقدار ٹھہرے تھے، وہ صف کہ جس پر رب میرا جو ہے وہ غصہ ہوا، ناراض ہوا، عذاب نازل کیا۔ آج میں بنی اسرائیل کی صف کا خود کو حصہ دیکھتا ہوں، میں حصہ دیکھتا ہوں کہ میرا عمل نہیں، میری طاقت نہیں، میں تو اس سے ڈرتا ہوں اتنی بڑی طاقت سے جا کر بھیڑے گا کون، لڑے گا کون؟ ہم استعمال نہیں ہونا چاہتے، ہم مرنا کٹنا نہیں چاہتے، تو لڑ، تیرا رب لڑے گا، اور جب کامیاب ہو جاؤ گے تو ہمیں بتانا، ڈھول بجانے ہم آ جائیں گے۔ یقین جانے بدر کا میدان دیکھتا ہوں اور بدر کے میدان کے بعد صحابہ کا کردار دیکھتا ہوں، اور اس صحابہ کے کردار کے بعد آج جب اپنا کردار دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے کردار میں صحابہ کا کردار کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا واللہ میں بھول گیا میرے رب کی سنتیں کیا ہیں، میں بھول گیا کہ میرے رب کی سنتیں، میرے رب کے طریقے کیا ہیں، میرے رب کی طریقے رہیں، میرے رب کی سنتیں ہیں۔ وہ ہمیشہ بڑے بڑے فرعونوں کو نمرود کو ہمیشہ اپنی چھوٹی طاقتوں سے ذلیل کر کے، رسوا کر کے مارنے کے اوپر قادر ہے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، ابو جہل جیسا شیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، ہر امت کے فرعون ہوتا ہے، جیسے مصر کے لیے فرعون تھا ویسے میرے لیے ابو جہل ہے۔ ابو جہل جیسا بڑا شیطان کس نے قتل کیا تھا؟ علی نے قتل کیا تھا، عمر نے کیا تھا، عثمان نے کیا تھا، ابو عبیدہ بن جرہ نے کیا تھا، اور کون سے سعد بن ابی وقاص نے کیا تھا؟ کسی طاقتور صحابی نے کیا تھا، کسی ماہر جنگجو نے کیا تھا۔ کس نے قتل کیا تھا؟ یہی بدر کا میدان تھا، یہی بدر کا میدان تھا۔ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے ایک سائڈ پر ایک بچہ تھا، دوسری سائڈ پر ایک بچہ تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرے دونوں طرف میں کوئی بہادر نوجوان، کوئی طاقتور نوجوان ہوتے تو مجھے دوران جنگ ان سے معاورت ملتی، ان سے سہارا ملتا، ان کی مجھے کوئی ایک سپورٹ حاصل ہو جاتی۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ میں سوچ ہی رہا تھا، میرے تصور میں یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ اتنے میں ایک بچہ وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ اے چچا، ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ چھوٹا بچہ سوال کرتا ہے کہ ابو جہل کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ابو جہل کو جانتا ہوں، تو نے کرنا کیا ہے؟ تو نے کرنا کیا؟ واللہ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے بچے کی آج تربیت کا انداز کیا ہے، میرے بچے کو آج کس چیز کی فکر لاحق ہے، میرے بچے کی تربیت میں نے کن چیزوں، کن فکر اور کن ترجیحات کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں میری ماں بتاتی ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالتا ہے، میری ماں نے بتایا، اور آج ہم اس کو قتل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہی بات دوسری طرف کھڑا ہوا لڑکا کہتا ہے، سوال کرتا ہے ابو جہل کون ہے، اور میری ماں نے بتایا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک نہیں پلٹیں گے، اس وقت تک نہیں رکیں گے کہ جب تک یا تو میں یا پھر ابو جہل جس کی قسمت میں ہوا، ان میں سے کوئی ایک مر نہیں جاتا، اس وقت تک ہم بیٹھیں گے نہیں، اس پر وار کریں گے، اس پر حملہ کریں گے۔ یہ کہتے ہی دونوں بجلی کی طرح جاتے ہیں، رواں ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ابو جہل پر حملہ کرتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں، اور ابو جہل کو واصل جہنم کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار دکھا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں خون لگا ہوا ہے، میں نے ابو جہل کو قتل کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا۔ اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے، ہمیشہ کمزوروں سے طاقتور کو ذلیل کرواتا ہے، ہمیشہ چھوٹوں سے بڑوں کو رسوا کرواتا ہے، ہمیشہ غیرت ایمانی سے کفار کو للکارتا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی ہے۔ لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں، یقین جانے، آج جب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس زندگی کو، آج جب میں دیکھتا ہوں کہ میں اس دنیا کو، آج جب میں دیکھتا ہوں اس دنیا کے طور طریقوں کو میں کس انداز کے ساتھ چلا رہا ہوں، تو یقین جانے مجھے اس کے اندر نہ تو بدر کا میدان نظر آتا ہے، نہ صحابہ کا کردار دکھائی دیتا ہے، نہ میرے اندر وہ جذبہ ایمان دکھائی دیتا ہے، نہ میرے اندر وہ رب کی قربت،
وہ رب کے ساتھ میرا تعلق مجھے دکھائی دیتا ہے، اور مجھے تو وہ سارے طریقے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، وہ سارے طریقے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ جن طریقوں سے مشابہت رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ناراضگی کا باعث بیان کیا، اور ان کی مخالفت کرنا پیارے نبی کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں میرا پہناوا، میرا اوڑھنا، میرا بچھونا، میری سوچ، میرا طریقہ زندگی، وہ سارا کا سارا کس کا ہے؟ مسلمانوں والا ہے، صحابہ والا ہے، یا پھر اغیار والا، غیر والا، کفار والا؟ کون سا ہے؟ ایک وہ رمضان تھا، پہلا رمضان تھا، یقین جانیں وہ پہلا رمضان تھا جس کے اندر بدر ہوئی تھی، پریکٹس نہیں تھی کہ بہت سارے روزے رکھ چکے ہیں جناب اور بہت سالوں سے رکھتے آ رہے ہیں تو پریکٹس ہو گئی ہے، نہیں، پہلا رمضان تھا۔ اور پہلے رمضان میں میرا رب تقوی اختیار کراتا ہے، اور تقوی اختیار کرانے کے ساتھ ان کو بدر کی آزمائش دیتا ہے، اور بدر کی آزمائش میں اتار کر ان کو اپنے سامنے حاضر کروا کر پھر ان کی جیت میں اپنی نصرت شامل کرتا ہے، ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے۔ اور یقین جانو یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ مومن بن جاتے ہیں۔ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اور یقین جانے مغلوبیت کی رون تو روتے ہیں، مغلوبیت کا رونا روتے ہیں، مغلوبیت کے دھاڑے مارتے ہیں، ہم اپنے ظلم زیادتی کے دھاڑے مارتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی فکر بالکل بھی مجھے نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی میں دیکھتا ہوں، اس رمضان کے بابرکت مہینے میں بھی دیکھتا ہوں، یقین جانے کہ میں جا کے دیکھتا ہوں مسجدوں سے زیادہ مجھے ہوٹلوں پر رش دکھائی دیتا ہے، مسجدوں سے زیادہ مجھے گلی محلوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے رش دکھائی دیتا ہے۔ رب کے سامنے جھکنے سے زیادہ ہم آج ایک دوسرے کے ساتھ اس رمضان میں بھی بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اس رمضان میں بھی اپنے آپ کو پاک صاف کر لینے کے بجائے، اس رمضان میں بھی اپنے آپ کو سنوار لینے کے بجائے، میں اپنے کپڑوں کو، اپنے گھروں کو، گلی محلوں کو سنوارنے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں۔ یقین جانے جب میں موازنہ کرتا ہوں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، مجھے ترجیحات اور انداز بالکل مختلف دکھائی دیتے ہیں، بالکل مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تیاری کس چیز کی کرتے ہیں، تیاری کس انداز کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر تیاری کے ساتھ پیچھے نہیں ہٹتے، پیچھے نہیں ہٹتے، واللہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج وہ آپ نے شعر سنا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، ہم تو اللہ کے سامنے دھاڑے مرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم پر زیادتی کی ہوئی ہے، ہم پر ظلم کیا ہوا ہے، ہم پر تیری نصرت نہیں اترتی، ہم پر آزمائشیں ہیں، ظلم ہے، زیادتیاں ہیں، ہم تیرے گناہگار بندے اتنے نہیں جتنا تو نے ہم پر ظلم کر دیا ہے، ہم پر تیری رحمت کیوں نہیں برستی، برکتیں کیوں نہیں آتی، فرشتے ہم پر آج کیوں نہیں قطار اندر قطار ہماری نصرت کے لیے کھڑے ہوتے۔ آج فلسطین کے بچے بلکتے ہیں، روتے ہیں، سسکتے ہیں، کٹتے ہیں، خون بہتا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ان پر بمباری کر دی جاتی ہے، ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، ملبے میں ملا دیا جاتا ہے۔ تو اس سارے سے سارے معاملے کے اندر آج تیری نصرت کیوں نہیں اتر رہی؟ اور بھائی فلسطینیوں کی فکر کرنے کے بجائے آج مجھے ان سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یقین جانے فلسطینی ناکام نہیں، فلسطینی ناکام نہیں، میں ناکام ہوں، فلسطینی نہیں مر رہے، میں مر گیا ہوں، فلسطین کا نقصان نہیں ہو رہا، میرا نقصان ہو رہا ہے۔ یقین جانے وہ تو لڑ کے بھی کامیاب ہیں، شہید ہو کے بھی کامیاب ہیں، اور میں آج دیکھتا ہوں موازنہ کرتے نا، موازنہ بیان کر رہا تھا، موازنہ کریں آج اب اپنی عشاء کے بعد تراویح پڑھی جاتی ہے بڑی خوبصورت اور بھرپور طریقے کا انداز اور انتظام جو ہے وہ کیا جاتا ہے تراویحوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے۔ اس میں ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، پیچھے کھڑے ہونے والے خوبصورت قرآن کو سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کا اس کو باعث بناتے ہیں۔ ایک وہ قرآن ہے جو میں اے سی والی مسجد میں بہترین ماحول کے سامنے کھڑے ہو کر بہترین آواز کے ساتھ سنتا ہوں، لیکن یقین جانے اس قرآن سے کہیں زیادہ میرے ایمانی کیفیت میں اضافہ وہ قرآن کر رہا ہوتا ہے کہ جو قرآن ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ملبے والے گھر کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کر رب کے قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی، ماں باپ، مال دولت، گھر، اسباب، سب کچھ رب تیرے لیے ہے، اگر بدلے میں چاہیے ایک چیز چاہیے اور وہ تیری رضا کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک وہ قرآن ہے، یقین جانے دیکھیں ان کو پڑھتے ہوئے قرآن، وہ تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی کامیاب ہیں، وہ تو لٹ پٹ پر کر بھی کامیاب ہیں،
اپنا خون بہا کر بھی کامیاب ہیں، شہادت کے رتبے کو پا کر بھی کامیاب ہیں، وہ بیت المقدس کے جہاد کا خود کو مجاہد بنا کر بھی کامیاب ہیں۔ اور میں کا کھڑا ہوں آج، میں نے کل دیکھا بہت سارے لوگوں نے یقین جانے اسٹیٹس لگایا تھا یوم البدر، 17 رمضان المبارک، حق اور باطل کے درمیان مارکے کا دن، اور فلاں دن، اور بڑی ہنسی آ رہی تھی اپنے اس جذبے کے اوپر۔ یہ کون سا جذبہ ہے کہ جو آج میرے اسٹیٹس تک محدود رہ گیا ہے؟ حق اور باطل کے مارکے کا دن، آج میرے اندر کا حق مجھ پر غالب ہے یا باطل مجھ پر غالب ہے، اس کا فیصلہ آج کر لیتے ہیں۔ میں کس کا شکار ہوں؟ میرے کون سے راستے کا انتخاب جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ میں نے حق کا انتخاب کیا ہوا ہے یا میں نے باطل کا انتخاب کیا ہوا ہے؟ میں آج کون سے راستے کا خود کو مسافر بناتا ہوں؟ حق کے راستے کا بناتا ہوں، سچ بولتا ہوں، جھوٹی گواہی نہیں دیتا، دو نمبری نہیں کرتا، کسی دو نمبر راستے پر نہیں چلتا، بالکل کسی کا حق نہیں مارتا، دو لوگوں کے متعلق جو ہے وہ جھوٹ بیان نہیں کرتا، لوگوں پر بہتان بازی نہیں کرتا، الزام تراشی نہیں کرتا، بھائی کو بھائی سمجھتا ہوں، بالکل بھائی والے حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا پھر وہ سارے کے سارے کام کرتا ہوں جو حابیل نے قابیل کے ساتھ کیے تھے، اس کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہوں، عداوت رکھتا ہوں، کینہ رکھتا ہوں، اس کو اپنے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتا، ساری کی ساری دو نمبریاں، اس کا حق مار لینا، اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس پر بہتان لگانا، الزام لگانا، یا پھر آج یہ باطل جو ہے وہ میرے کردار کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ آج میرا انتخاب کیا ہے؟ حق اور باطل۔ صحابہ نے جنگ لڑ لی، دھوپ میں، گرمی میں، روزے سے، بالکل بے یار و مددگار، بے سہارا، وہ ایک کامیابی بالکل زبردست طریقے سے ان کا مقدر ٹھہری، اور میں آج تک اس کامیابی کے تمغے کو پیٹتا آؤں گا، یا پھر ان صحابہ کے کردار کے ساتھ اپنے کردار کو جوڑ کر دوبارہ اس فضائے بدر کو پیدا کرنے والا مجاہد جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر پیدا کروں گا۔ کیا کروں گا میں؟ یقین جانے فرشتے اس طرح نہیں نازل ہوتے، فرشتے نصرت اس طرح نازل نہیں کرتے، میرا رب ہمارے ساتھ آ کر اس طرح کھڑا نہیں ہوتا، میرا رب زبردست طریقے سے ہم سے محبت کرنے والا ہے، پھر اگنور کرتا کیوں ہے؟ آج میرا انداز وہ والا نہیں، آج میرا انداز ایمان والا نہیں، آج میرا انداز اسلام والا نہیں، آج میرا انداز صحابہ والا نہیں۔ یقین جانے میں اپنے طور طریقوں کو دیکھوں، آپ بدر کا مطالعہ کریں، آپ احد کا مطالعہ کریں، تبوک کا مطالعہ کریں، خندق کا مطالعہ کریں، آپ تمام غزوات کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، آپ ساری زندگیاں ان کی پڑھیں گے، آپ کو ایک چیز دکھائی دے گی، انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے یوں کر کے سپرد کیا ہوا تھا کہ اسلام جو ہم پر رسول لاگو کرے گا ہم اسلام کے حوالے ہیں، جو اسلام کا حکم ہم پر آئے گا، جو قرآن کا حکم ہم پر آئے گا، ہم اس کو 100% طریقے سے ماننے کے پابند ہیں۔ وہ اپنی چوائس پر اسلام کو نہیں رکھتے تھے بلکہ اسلام کی چوائس پر اپنے آپ کو ڈھالتے تھے۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ جو چیز پسند آئے گی وہ کروں گا۔ قرآن کہتا ہے نبی جو تمہیں دیتے ہیں لے لو، جس سے منع کرتے ہیں رک جاؤ، لیکن میں کہتا ہوں جو پسند آئے گا وہ لوں گا، جو پسند نہیں آئے گا رک جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے نبی کی تعلیمات سب سے افضل ہیں، میں کہتا ہوں میری ناپسند اور پسند سب سے افضل ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی کی ذات ہے جس کی تقلید کرنی ہے، میں کہتا ہوں میری اپنی زندگی ہے اور اس کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی کی تعلیمات کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہوگے، میں کہتا ہوں وہ 1400 سال پرانے واقعات ہیں، آج کی زندگی میں وہ ساری تعلیمات فٹ نہیں آتی، اور میں پھر یہ سارے کے سارے دھوکے میں خود کو مبتلا کر کے آج ذلیل ہوتا ہوں اور رسوا ہوتا ہوں۔ میں نہیں مانتا قرآن کو، بڑی معذرت کے ساتھ، اگر مانتا ہوں تو اس کے کامیابی کے اصولوں پر چلنا، اس کے مطابق غالب آنا، اس کے مطابق حکومتوں کا حصول لینا، اس کے مطابق کامیابیاں سمیٹنا، آج میں ان کسی بھی طریقوں پر عمل کرنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ طریقے مجھے پسند نہیں آتے، وہ طریقے تھوڑے سے مشکل ہیں، وہ طریقے مجھے میری خواہشات سے آزاد کرتے ہیں، وہ طریقے مجھے میرا مال اللہ کے راستے میں لگانے کا بتاتے ہیں، وہ طریقے مجھے ساری چیزوں کا کنٹرول، ساری چیزوں کی ملکیت اللہ رب العزت کو دے دینے کا حکم دیتے ہیں، وہ طریقے مجھے بیان کرتے ہیں میں اس دنیا میں ایک مسافر ہوں، مالک نہیں، وہ طریقے مجھے بیان کرتے ہیں
کہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ وہ طریقے مجھے بیان کرتے ہیں کہ یہ اولاد، یہ مال، یہ عورتیں، یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ سب کچھ آزمائش ہے۔ اصل تو وہ ہے کہ جو میں نے اپنے رب کے ساتھ معاملہ طے کر لیا، اصل تجارت وہ ہے جو میں نے اپنے رب کے ساتھ کر لی، اصل لین دین وہ ہے جو میں نے اپنے رب کے ساتھ کر لیا، اصل کامیابی وہ ہے کہ جو میں نے اپنے رب کے ساتھ طے کر لی، اصل وقت وہ ہے جو میں نے اپنے رب کے ساتھ گزار لیا۔ اصل تو ساری کی ساری زندگی وہ ہے جو میں رب کی مرضی سے گزاروں گا، رب کے لیے گزاروں گا، اور اس کے بعد بقیہ جو کچھ ہے وہ تو اس دنیا کے لیے ضائع ہو جانے والا ہے۔ یہ وہ قرآن کے فارمولے ہیں جو مجھے پسند نہیں آتے۔ مجھے رب کا دین پسند نہیں آتا، رب کے قانون پسند نہیں آتے، رب کے انداز پسند نہیں آتے، صحابہ کا کردار مجھے سمجھ نہیں آتا۔ او بھائی، جب یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی، پسند نہیں آتی، تو مجھے آپ بتائیں گے کیا میرا رب مجھے پسند کرے گا؟ اگر میرا رب مجھے پسند نہیں کرے گا تو بھائی پھر کس کے آگے جھکیں گے، کس کے آگے ہاتھ اٹھائیں گے، کس کو ضرورتیں بیان کریں گے، کس کے سامنے جا کر گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، کس سے اپنی بیماریوں کی شفا مانگیں گے، کس سے اپنی ضروریات کو پورا کروائیں گے، کس کے سامنے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں گے، کس سے رشتے مانگیں گے، کس سے مال مانگیں گے، کس سے زندگی مانگیں گے، کس سے سکون مانگیں گے، اور پھر کس سے مانگیں گے، کس کے در پر جا کے ڈھونڈیں گے، یا پھر در بدر ہو کر خوار ہو کر رہ جائیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ یا تو ایک در یا پھر در بدر۔ ایک در کو چھوڑ کر آج مسلم امت جو ہے وہ مجھے در بدر اسی لیے دکھائی دیتی ہے کہ وہ ایک در کا ٹھکانہ اس نے اپنے لیے نہیں بنا رکھا۔ پھر ذلت بھی ہے، پھر رسوائیاں بھی ہیں، پھر وہ نصرتیں، وہ سکون اور وہ زبردست قسم کا جو ہے وہ نصرت والا جو ایک زبردست قسم کا جذبہ ہے وہ صحابہ والا، وہ آج مجھ میں صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ صحابہ نے 100% خود کو رب کے سامنے رب کے دین کے لیے پیش کر دیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ میری مجبوریاں ہیں، یہ میرے کاروبار کا وقت ہے، یہ گھر بار کا وقت ہے، یہ سارا کچھ نکال کر یہ 5 10 20 25 منٹ، آدھا گھنٹہ جو ہے یہ رب تیرے لیے بچا کچا وقت ہے، یہ تو لے لے، یہ تو لے لے۔ پھر اس کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے، اس کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا ایک مقصد ہے، ساری چیزیں بیان کرنے کا ایک مقصد ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بہت مزے کرتے ہیں، یقین جانے میں نے دیکھا ہے کہ مہینوں میں سب سے مزے کرنے والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، لیکن اس مزے کرنے والے مہینے میں اپنی ٹریننگ کریں گے، اپنے اوپر سختی لاگو کریں گے، اپنے آپ کو اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں گے۔ جو قانون میرے رب نے میرے لیے پسند کیا ہوا ہے، جو دین میرے رب نے میرے لیے پسند کیا ہوا ہے، جو طریقہ میرے رب نے میرے لیے پسند کیا ہوا ہے، اور اس کردار کو، اس جہاد کو، ان سارے کے سارے ایمانی جذبوں کو اپنے کردار میں، اپنی اولاد کے کردار میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے ساتھ میرے رب نے ساری کی ساری نصرتیں اور ساری کی ساری زندگیاں جو ہیں وہ جوڑ کر رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگیاں اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کردار قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ ہم اسکولوں میں یا کتابوں اخباروں میں جب علم کی اہمیت پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بات بتائی جاتی ہے کہ علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قیدیوں کو قید کر کے لائے تو مشاورت کے ساتھ ان کے بعد یہ بات طے پائی کہ ہم ان سے فدیہ لیں گے اور فدیے کے طور پر یہ مسلمان بچوں کو تعلیم دیں گے۔ یقین جانیں یہ ادھوری بات بیان کر کر ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ ادھوری بات ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا مجلس میں ساری مشاورت کے ساتھ کہ جس کے اندر عمر موجود تھے، ابو بکر موجود تھے اور دوسرے صحابہ، وہ سارے کے سارے موجود تھے، سب سے مشاورت کی گئی اور مشاورت کے بعد یہ بات طے پائی کہ بدر کے قیدی ہم فدیہ دیں گے اور بطور فدیہ مسلمان بچوں کو تعلیم دیں گے۔ تعلیم کی اتنی اہمیت بیان کی جاتی ہے، لیکن یقین جانے جب صحابہ اگلے دن جب داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابو بکر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں دونوں بزرگ، یہ رو رہے ہوتے ہیں۔ جب ان سے وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ رب کا قرآن اترا ہے، رب کا حکم اترا ہے،
اور حکم یہ اترا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، یعنی کہ تم ان سے فدیہ لیتے ہو، تم ان سے علم لینے کی بات کرتے ہو، اور میرا رب جو ہے وہ آخرت کو پسند کرتا ہے، وہ عمر کے فیصلے کو، عمر کے مشورے کو پسند کرتا ہے۔ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ کفار کی گردنوں کو مارا جائے، ان کو کاٹا جائے، ان کو ذبح کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ وہ اس دنیا کے فائدے کو پسند نہیں کرتا۔ رب تو اس زندگی کو پسند کرتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے بندے اللہ کے حضور ہوں گے۔ رب جو چھوٹی سی زندگی دنیا کی، اس کو پسند نہیں کرتا، اس کے فائدوں کے حصول کو، ان کی ترجیحات کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ پسند کرتا ہے کہ میرے آج کے فیصلے وہ ہوں کہ جس کا اجر، جس کا بدلہ، جس کا زبردست قسم کا جو مجھے اجر ہے وہ مجھے آخرت میں میسر آئے۔ اور محترم بھائیوں، یہ آیت میری زندگی کے تمام فیصلے کرنے کے لیے مجھ پر کافی ہے، تمام زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے مجھ پر کافی ہے کہ جب میں کوئی فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو میری ترجیحات آخرت ہوتی ہیں، یا پھر اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی میری ترجیح ہوتی ہے، یا پھر میں دنیا کے چند ٹکے، چند چھوٹے سے فائدے، چند اجرت، چند فدیے کے طور پر اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہوں، یا رب کی پسند کے مطابق اپنی آخرت کو ترجیح بنا کر میرے سارے فیصلے، میری اولاد کی تربیت، میرے مال کا خرچ کرنا، میرے وقت کا خرچ کرنا، اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ میں اپنی آخرت کو ترجیح بنا کر جناب اس کے مطابق فیصلہ کر کے یہ ساری ترتیب بنا رہا ہوتا ہوں۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو میرا رب یہ حکم دے رہا ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، وہ اس زندگی کی فیصلوں کو، اس زندگی کے فائدوں کو ترجیح دینا بالکل بھی پسند نہیں کرتا، بالکل پسند نہیں کرتا۔ محترم بھائیوں، اپنی ترجیحات کو بدلیں گے، اپنی ترجیحات کو بدلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی فیصلہ وہ کریں گے جو میرے نبی کا طریقہ تھا اور جس کو میرا رب پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے۔ اللہ تعالی اپنے راستے کے اندر ہماری ٹوٹی پھوٹی جو کوششیں ہیں ان کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے یہ جتنی دکھاوے کی بندشیں ہیں، یہ جتنی دنیاوی، یہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، ان سارے راستوں کو کھول کر اپنے فی سبیل اللہ راستے کی جہاد کرنے کی اللہ تعالی ہمیں راستے کی آسانی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اصل پر لٹا دے۔ وہ کوئی کہتا ہے بچوں کو پالنا بھی جہاد ہے، کوئی کہتا ہے گھر کو چلانا بھی جہاد ہے، کوئی کہتا ہے کاروبار کرنا ایمانداری سے یہ بھی جہاد ہے۔ یقین جانیں میں بآواز بلند جہاد فی سبیل اللہ اور قتال کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اس کے راستے ہموار کر کے دے دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔